ایک بندے کا فون آیا, کہہ رہے میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے مرد آدمی سے شادی کرنی ہے, کہہ رہے میں اتنا عذاب میں آیا ہوں اس کمبخت کی وجہ سے, کہہ رہے میرے اندر فیلنگ یہ ہے. میں نے جب سے میں پیدا ہوا ہوں نا آج تک, اب تک پہلی دفعہ ایسا کیس پاکستان میں سنا ہے. میں نے کہا اس کا کہیں بچے کا کہیں تعلق ہوگا غلط, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. گدھے گھوڑوں میں نہیں ہوتا, بلوں میں نہیں ہوتا, مرغوں میں نہیں ہوتا, آپ کے بچے میں کہاں سے آ گیا؟ کہہ رہے اس کی فیس بک پہ کسی گھوڑے سے دوستی ہے. اس نے خراب کیا اس کو فیس بک پہ, فیس بک پہ کسی گھوڑے سے دوستی, وہ گھوڑے میں فیلنگ وہ والی تھی, تو وہاں سے فیلنگ بلوٹوتھ کے ذریعے اس نے ٹرانسفر کر دی, اس کو بھی ہائی اللہ ہوئی اللہ بنا دیا. کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یار, اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق دی, اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے یار, ورنہ ہم بھی پتہ نہیں اس معاشرے میں کیا بن چکے ہوتے. کیونکہ جب آدمی کی بروقت شادی ہو جاتی ہے اور زیادہ شادیاں ہوں تو وہ اس میں مردانگی کا احساس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کسی کنوارے سے پوچھیں, جس دن اس کی شادی ہوتی ہے نا اس دن وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں کیا ہوں, آدمی. حقیقت ہے یہ نیچر اس کو کہلواتی ہے. اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے کیا بنایا ہے, ہماری بیوی ہم سے محبت آدمی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے. کنوارے کو یہ احساس کم ہوتا ہے اپنے مرد ہونے کا. شادی کے بعد چونکہ دلہن آتی ہے نا اس کی زندگی میں, تو اس کو فرق کا پتہ کمپیئر کرتا ہے نا وہ کہ یہ وائف ہے اور میں اس کا کیا ہوں, ہسبینڈ. جب تک کنوارا ہے تو کیا پتہ چلے گا کیا ہے کم بخت تو. اس لیے کنوارے پن کو جلدی ختم کرو, بر وقت نکاح کر لو تاکہ اس ہائی اللہ ہوئی اللہ سے تمہاری, ورنہ کچھ بھی بن سکتے ہو. معاشرہ اس طرف لے کے جا رہا ہے, کالز آ رہی ہیں ہم لوگوں کی, ہمارا بیٹا وہ فیلنگز چینج ہو گئی اس کی. میں نے کہا کم بخت کی تم نے شادی نہیں کی ٹائم پہ, فیلنگز ہی گنوا بیٹھا ہے ابھی یہ. حقیقت ہے یہ, اس کی فیلنگز کیا ہو گئی, ختم. تو میں جب یہ واقعات سنتا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق عطا فرما دی. اور یہ ہم نے نہیں بچایا, مجھے کس نے بچایا, اسلام نے بچایا. ہمیں اسلام بچا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں اسلام نہ ہوتا تو ہم میں سے آدھے لوگوں کی فیلنگز بولو چینج. ابھی تو شادیوں پر بیان سنتے ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں, کرے نہ کرے لیکن ایک دم جذبہ آ جاتا ہے, ارے مفتی صاحب ایک اور دفعہ. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں اسلام نہ ہوتا تو شادیوں پہ بیان سن کے آدھے لوگوں کو تھوڑا سا جذبہ آتا, آدھے وہیں سو جاتے, کہتے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو میں تو جب یہ سنتا ہوں نا یہ اسمبلیوں میں اس طرح کے قوانین پہ بحث ہو رہی ہے, اور یورپ میں ایسا ہو چکا, تھائی لینڈ گیا وہاں پتہ نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے, یہ بیچ کا ہے یا ادھر کا ہے, تھوڑا سا کچھ بیچ کے تھوڑے سے اس سائڈ پہ ہوتے ہیں, کچھ بیچ کے تھوڑے سے ہر قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں پہ, پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو تو ہے کیا. تو جب آؤ اپنے ملک میں ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پتہ چل جاتا ہے بھائی یہی ہے اور یہ کیا ہے, شی ہے, صاف ست پتہ ہے, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, قانون تو انشاءاللہ ہم پوری زور لگا دیں گے, تبدیل انشاءاللہ نہیں ہونے دیں. آپ نے فیس بک پہ احتجاج کرنا ہے, اور یہ جو لانتی قسم کے آ رہے ہیں نا جو مرد ہیں اور فیلنگز کی وجہ سے شی بنے پھر رہے ہیں, ان کو دبا کے نیچے لعنتیں بھیجا کرو ان کے اوپر. تو تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں خدا نے آدمی بنایا تو کیا ہیجڑا بنا پھر رہا ہے تو. جس کو خدا نے ہیجڑا بنا دیا وہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, وہ صبر کرے. لیکن جس کو اللہ نے آدمی بنایا وہ ادھر کو چلا گیا, یہ تو نعمت کی ناقدری ہے. نہ عورت کو ادھر آنے کی اجازت, نہ آدمی کو ادھر جانے کی اجازت. تو پہلا کام اپنے نسلوں کو بچانے کے نہیں بچانا اس گندگی سے, تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, لڑکے کو احساس دلانا ہے بیٹا مردوں والے کام کرو, تم تو ماشاءاللہ کیا ہو, مرد ہو, مرد. اس کو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو لڑکیوں میں کھیلنے نہیں دینا. جو بچہ بچپن سے کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہے اس میں بھی شی والے جراثیم پیدا, بے بول لو نا. اللہ کا شکر ہے ہم جس اسکول میں پڑھے سارے لونڈے لپاڑے, تو بدماش قسم کے. 5ویں تک کو ایجوکیشن تھا وہ بھی غلط تھا, 5ویں سے لے کے میٹرک تک سارے آدمی, اور ایسے بدماش. پہلا دن ہمارے اسکول کا تھا, لڑکے تپائیاں اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مار رہے تھے.
اچھا لگا ہمیں, اچھا فیل ہوا. لڑکوں کے ساتھ ہم اسکول, ہمارا اسکول بہت دور تھا, ہم پیدل بہت لمبا سفر کر کے جاتے تھے, بھاری بھرکم بیگ لٹکا کے, بہت لمبا سفر. اس وقت ماؤں کو ترس نہیں آتا تھا, ہائے میرا بیٹا کیسے جائے گا پیدل, ہائے 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 اللہ ہوئی اللہ والی مائیں بھی نہیں تھیں, چل شاباش جا اسکول. تو ہم جب اسکول جاتے تھے لڑکے کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے شوز اتار رہے ہوتے تھے, یہ شرارتیں. آدھے گھنٹے کا راستہ تھا پیدل, آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ, تو شوز نہیں پاؤں پیچھے رکھ دو, پھڈا شروع راستے میں, کس نے اتارا ہے, اس نے اتارا ہے, ادھر ایک چمبا اس کو لگایا, ایک اس نے لگایا, لڑے بڑے روئے ڈھوئے ہاں ہو کر کے اسکول پہنچ گئے. اسکول پہنچتے ہی لیٹ, جب لیٹ پہنچے تو ماسٹر صاحب ڈنڈا لیے ہوئے کھڑے. عادت ہو گئی تھی روزانہ, جس دن مارنا پڑے عجیب فیلنگز چینج ہوتی بھی محسوس ہوتی تھی. مار کھائی, ایک ڈنڈا ادھر کھایا, یوں کیا, ادھر کھایا, یوں کیا, چلے گئے اسکول. کوئی بھی نہیں تھا, نہ کبھی ٹیچر کے خلاف خیال آیا کہ ہائے ٹیچر ہاتھ کیسے اٹھا لیا. بھائی ٹیچر تو باپ کی طرح یار, ایک ہاتھ ڈنڈا لگا دیا, ہاں یہ بےتحاشا مارنا پیٹنا یہ تو غلط ہے, کوئی بات نہیں یار, ایک سوٹی کھا لی, استاذ ہیں ٹیچر ہیں, سوری بھی کیا, ڈنڈا بھی کھایا اور نکل لیے, کوئی بات نہیں. تھوڑا سا یوں کیا, ایسے ایسے نا, پوچھا تجھے زیادہ زور سے لگی ہے, مجھے زیادہ زور سے لگی, بس اتنا انجوائے کیا, چلے گئے کلاس. وہاں بھی سارے لڑکے ایک نمبر کے بدماش لڑکے, مار دھاڑ. اور آج کل جو ماحول ہے نا, فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہیں آپ کو, لڑکے وہاں نظر بازی کر رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ. اب اس عمر کا لڑکے کو جو فیمیل پڑھائے گی وہ تو ہائی اللہ ہوئی اللہ والے طریقے سے پڑھائے گی نا, تو لڑکا ہائی اللہ ہوئی اللہ سیکھے گا کہ نہیں سیکھے گا. اس کو مرد سے پڑھاؤ یار, آدمی کو دکھاؤ, اس کو بولو کہ جب تو بالغ ہوگا, شادی کی عمر ہوگی, تیری شادی کرا دیں گے ہم, ابھی تو مردوں میں بیٹھ. ہمارے ہاں تو مشہور تھا لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا, اب تو کمبخت بیٹھے ہی. یہ جو ٹی وی کے شوز آتے ہیں ان میں جو اینکر لڑکیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھے گا نا, آپ اس کی عادتیں چینج ہوتے ہوئے دیکھو گے. آدمی عورتوں میں اچھا لگتا ہے کیا, بولو, آدمیوں میں اچھا لگتا ہے. ہم جب شادیوں میں جاتے تھے نا, پہلے سیپریٹ انتظام ہوتا تھا, یہ لیڈیز کا تمبو ہے, یہ والا تمبو کس کا ہے, مردوں کا ہے. جو کمبخت لڑکا نکل کے لیڈیز کے تمبو میں بہانے سے جاتا تھا, اس پہ لعنتیں بھیجتے تھے لڑکے. تو یہ زنانہ پن ہے, نسوانیت ہے اس میں, لڑکیوں میں گوں کھا رہا ہے جا کے, یہ کہتے تھے لوگ اس کو. آدمیوں میں اچھا لگتا ہے. لڑکوں کو, اپنے بچوں کو بولو بیٹا لڑکوں میں کھیلو, لڑکیوں میں مت کھیلو. اور دیکھو اللہ نے مرد میں استغنا دیا ہے, وہ عورت کے پیچھے بھاگتا ہوا اچھا نہیں لگتا, استغنا ہونا چاہیے آدمی میں. بولو ہم پہ کسی نے مرنا ہے مرے, ہمارے پاس کسی پہ مرنے کا ٹائم بولو نا نہیں ہے. کہ میں کبھی اس پہ دل آیا ہوا ہے, کبھی اس پہ دل آیا ہوا ہے, کبھی ادھر مر رہا ہے, کبھی ادھر مر رہا ہے. پھر تو جب شادی کرے گا تو بیوی بولے گی یہ الٹا مجھ پہ مر رہا تھا, تو وہ بات بنے گی نہیں. عورت کو اللہ نے ماتحت بنایا, وہ مرے آپ کے اوپر, آپ اس سے محبت کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت کرنا چھوڑ دو, کہ مرد کا پلڑا کیسا ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا تھا, مجھے کہنے لگے یار وہ لڑکی والے راضی نہیں ہیں اور مجھے لڑکی پسند ہے. تو میں نے کہا کہ پیغام بھیج دو. انہوں نے کہا کہ یار وہ لڑکی شاید مجھے پسند نہیں کرتی اور میں وہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں. تو ایک سال لڑکا کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا ابے پٹا لے. اس نے کیا کہا, ابے پٹا لے. تو لڑکے کی بات مجھے اچھا لگی, کہہ رہے یہ کام ہم سے, کیونکہ پٹانے کے لیے وہ آسمان سے تارے اور لفاظی اور میں مرا جا رہا ہوں, کہہ رہے یہ ہم سے نہیں ہوتا, ہم آدمی ہے بھائی, یہ ہم سے نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ آدمی ہے, دیکھ پسند آنا تو وہ تو نیچرل ہے, وہ تو ٹھیک ہے, پسند کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن اب یہ لیپا پوتی میں مرا جا رہا ہوں, میں یہ کر سکتا, میں ہائے وہ کہہ رہا ہے یار یہ ہم سے, ہم آدمی ہے بھائی, ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگا, میں نے کہا یار خاندانی آدمی ہے, خاندانی لوگ ہیں تبھی تو قیامت قائم نہیں ہو رہی. یہ واقعہ ہوگا تقریباً 13-14 سال پرانا. کتنا پرانا, مجھے کل کی بات یاد نہیں رہتی. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں اس دن آیا تھا آپ کے پاس, میں کہتا ہوں بھائی تو کل جو آیا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے, مجھے اس دن کا کہاں یاد ہے. لیکن ایسی خاندانی باتیں مجھے 20-20 سال پرانی بھی یاد الحمدللہ رہ جاتی. اس بندے کا, لڑکے کا یہ ڈائلاگ مجھے بڑا اچھا لگا. اس نے کہا یار یہ لیپا پوتی اور یہ مرا جا رہا ہوں اور یہ ہم سے نہیں ہوتا, سمجھتے ہو, کہہ رہے یہ کام نہیں ہوتا ہم سے, ہم آدمی ہیں بھائی. محبت تو انسان کو کسی سے بھی ہو جاتی ہے, اب یہ تھوڑی کہ اس میں بچھا جا رہا ہے.
تو اپنے آدمی ہونے کا احساس ہونا چاہیے انسان کو. تو پہلا کام کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ بچوں کو احساس دلانا ہے لڑکے کو کہ تم بیٹا کیا ہو. اور اگر آپ خود لڑکے ہو, ابھی شادی نہیں ہوئی, تو اپنے بارے میں کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے, مرد. ہم اس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. مریں گے تو مردوں والی نماز جنازہ پڑی جائے گی ہمارے اوپر. اب اچھا, یہ فیلنگز والا قانون اگر پاس ہو گیا, نادرہ میں لیڈیز کے کھاتے میں ڈال دیا اس کو, عجیب سا ہو جائے گا. ستار بھائی کا جنازہ ہے, اب امام کنفیوز ہوگا کہ کون سی دعا پڑھوں میں. ویسے تو دعا دونوں کی سیم ہے, لیکن بعض دعائیں فرق بھی ہے. اعلان کیا ہوگا کہ کس کا جنازہ ہو رہا ہے؟ عجیب مصیبت. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے, اس کو لڑکیوں میں کھیلنے سے منع. کو ایجوکیشن سے نکالو اپنے لڑکے کو, خراب ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پہلے نیچر ہے, اس کے بعد ایجوکیشن ہے. اگر وہ اچھا ڈاکٹر بن کے ہائی اللہ ہوئی اللہ بن گیا, یا وہ زنا میں پڑ گیا, تو کیا کرنا ہے ایسے ڈاکٹر کا میرے بھائی؟ تیسرا کام کیا کرنا ہے, اسے آپ فیس بک اور یوٹیوب پہ ہٹائیں یا اس پہ نظر رکھیں کہ کر کیا رہا ہے. آج کل فیس بک آزاد ہے, بہت سے بیچ کے لوگ فیس بک کے پہ آ کے آپ کے بچوں کو بھی بیچ کا کر دیں گے. وہ جیسے میں نے بتایا نا, وہ ایک صاحب نے کہا میرا بیٹا اب اس کی فیلنگز ختم ہو گئی ہیں. وجہ کیا ہے, اس کی فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی ہے. گورے نے وہاں سے اس سے دوستی لگا لگا کے اس کو خراب کر دیا. ماں باپ نگرانی نہیں کرتے, بچہ فیس بک پہ اس کے فرینڈز کون کون سے ہیں, فیس بک پہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, موبائل پہ کس سے باتیں کر رہا ہے. اللہ میاں نے والدین کو اولاد کے لیے مربی بنایا ہے. آپ کو اپنی اولاد پہ نگرانی رکھنی ہے کہ کر کیا رہا ہے یہ. چوتھا کام کیا کرنا ہے, نمبر یاد رہیں گے نا, لڑکوں کو, بچوں کو ایسے لڑکوں کے ساتھ جو اس سے ایج میں تھوڑے زیادہ ہوں, فری ہونے کی اجازت. آدمیوں کے ساتھ اس کو بیٹھنے مت دو. آپ کہہ سکتے ہو بھائی مردانگی کے لیے تو ضروری آدمیوں کے ساتھ بیٹھے. بھائی 100 میں اگر ایک بھی ان آدمیوں میں خراب نکلا نا, تو وہ آپ کے بچے کو خراب کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے والدین اس زمانے میں, حالانکہ اس زمانے میں ماحول اتنا خراب نہیں تھا, میرے والدین اتنی سخت نگرانی کرتے تھے کہ میں نماز میں صف میں اگر کسی بندے کے ساتھ کھڑا ہوں, ظہر کی نماز میں, عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, تو میرے والد پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ تھے. بدگمانی نہیں ہے اولاد پر, لیکن نگرانی تو کرنی ہے نا کہ بیٹا ظہر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور عصر میں بھی اسی کے ساتھ. تو ذرا ایکسکیوز می سر, تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے کہ یہ بندہ آپ کا لگتا کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کی ہے. آج میں دیکھتا ہوں کتنے خوبصورت سے بچے ہوتے ہیں, ماں باپ مسجد میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور بڑی عمر کے لوگ ان سے کوئی گال پہ ہاتھ لگا رہا ہے, کوئی ادھر کس کر رہا ہے, کوئی. ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے, لیکن بھائی 100 میں اگر ایک بندہ خراب ہوگا تو اس ایک کی وجہ سے 99 سے بھی بدگمانی ہوگی. اس 99 سے بھی آپ احتیاط رکھیں گے. اس طرح کا بچوں کا مذاق بولو نہیں ہے. اور یہ جو بیماری ہے نا بچوں کے ساتھ بدکاری کی, یہ بڑھاپے میں بھی نہیں جاتی. یہ خوب سمجھ لو, جب ایک دفعہ جوانی میں لگ گئی تو توبہ نہیں کی تو بڑھاپے تک رہتی ہے یہ. اس لیے اس زمانے میں بچوں کو بڑوں کے ساتھ فری بولو نہ ہونے دیں. اپنے ساتھ لائیں, مسجد میں اپنے ساتھ لے کے جائیں. لائے ہیں تو نگرانی رکھیں کہاں جا رہا ہے, کدھر کھیل رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اسکول میں جا رہا ہے, نگرانی رکھیں اس کے اوپر. اور بچوں کو کزن کے ساتھ بھی ایک بستر پہ سونے بولو مت دو. بدگمان نہیں کہ کزن خراب ہے, نہ, کزن بہت اچھا ہے, اسلام کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے الگ. اسی طرح جب بچہ سمجھدار ہو جائے, 7, 8, 9 سال کا ہو جائے, تو بہن بھائیوں کو بھی ایک بستر پہ سونے مت دو. سمجھتے ہو, الگ سوئے گا. اور جیسے ہی بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے, ایک خاندانی کام کر لو تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کا فیوچر کیا ہو جائے, محفوظ. وہ کام کرو جو عبداللہ بن عباس نے کیا رضی اللہ عنہ. سمیع قریب ان کے بیٹے تھے, ایک اور بیٹے ان کا نام ذہن میں نہیں, 3 بیٹے بالغ ہوئے. آپ کہہ سکتے ہو ایک ہی وقت میں 3 بیٹے کیسے بالغ ہو گئے.
جب 4 شادیاں ہوں تو ایک ہی وقت میں 4 بیٹے بھی بالغ ہو سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی تو 4 بیویاں تھیں, اہل بیت میں سے تھے نا, تبھی تو صحابہ فطرت پہ قائم تھے, نیچر پہ قائم تھے. تو 4 بیٹے بالغ ہوئے, چاروں کو بلایا اور کہا دیکھو تم میں سے جو شخص شادی کرنا چاہتا ہے مجھے بتائے, میں اس کا نکاح کر دوں گا, لیکن زنا کے قریب مت پھٹکنا. یہ نہ کہنا کہ ابا نے شادی نہیں کی تو میں مجبور تھا تو میں زنا کر رہا ہوں, نہ میں تیار ہوں, زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. کاش یہ خاندانی کام آج کل کے ابا کرنے لگے, لیکن ابا کو یہ ہوتا ہے بہو آئے گی تو 2 روٹی زیادہ کھلانی پڑے گی مجھے, یہ ٹینشن ابا لینے کے لیے تیار. بہو کو بیٹی سمجھ رہے ہیں, بہو کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہ سلوک کرو جو باپ والا ہوتا ہے. بہو نے دیکھا میرا باپ تو ساری زندگی کھلاتا رہا ہے, سوسر 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ باپ والی رسپیکٹ تھوڑی دے گی. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب بچہ سمجھدار ہو. آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا بچہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, جو ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, ابھی اس کی ارننگ نہیں ہے, ابھی میں اپنے خرچے پہ شادی کر دیتا ہوں, بعد میں جب ارننگ ہوگی تو کر لے گا یہ. لیکن اگر بچہ ایسا نہیں ہے, 1 نمبر کا پوستی ہے, پھر نہیں کرو یہ کام, کیونکہ پھر کیا ہوگا, ابھی تو شادی کے لالچ میں کچھ پڑھ لکھ لے گا, کما لے گا. اگر پوستی قسم کا بچہ ہے نا, آپ نے شادی کر دی تو وہ بالکل ہی پڑ جائے. نالائق بچوں کی میں جلد نکاح کی آپ کو ترغیب نہیں دیتا. تو سمجھدار ہے, اپنی ذمہ داریاں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا یار ماشاءاللہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملنا بھی تو اسی کا ہوتا ہے نا جو قابل ہو. انہوں نے پہلے ہی شادی کر دی, کیونکہ کالج کا ماحول خراب تھا. انہوں نے بچے کی شادی کر دی, بیٹا 4 سال تمہارے پڑھائی کے, تو میرے خرچے پہ شادی, میرے خرچے پہ بہو بلے گی, تاکہ تم برائی کی طرف نہ جاؤ. جب فارغ ہو جاؤ گے, ڈاکٹر بن جاؤ گے, تو پھر تم اپنا خرچہ خود اٹھا لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں بہو بھی سسر کی قدر کرے گی کہ میرے میاں میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں, اس دوران میرا اور میرے میاں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ میرے سسر صاحب اٹھا رہے ہیں. انسان کی بچی ہوگی تو تمیز سے بات کرے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو 4 کام کر لیا آپ لوگوں نے. اپنے لڑکوں کو احساس دلانا ہے بیٹا تم کیا ہو, آدمی ہو. نمبر 2, اس کو کھیلنے دینا ہے کس میں؟ لڑکوں میں, لڑکیوں میں نہیں کھیلنے دینا. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی عمر سے, بڑی عمر کے لوگوں سے اس کو فری نہیں ہو, نگرانی کرنی ہے. بھائی انکل کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو, کیا لگتے ہیں تمہارے انکل, کیوں دوستی لگائی ہوئی بھائی اس. اور انکل میں صرف غیر نہیں, اپنے بھی ہیں. ہاتھ کا مذاق نہ کرنے دیں کسی کو بھی, سمجھتے ہو؟ ہاتھ کا مذاق کی اجازت نہیں ہے. بس بیٹھو ہنسی مذاق, ہاتھ کا مذاق ماں باپ ہی بس, بھائی بہن باقی کوئی نہیں, کسی کو فری ہونے کی اجازت نہ دیں. چوتھا کام, ایک بستر پہ بہن بھائی کو اور کزنوں کو بھی ایک بستر پہ سونے نہ دیں. سمجھتے ہو؟ نگرانی کروائیں اپنی بیگموں سے کہ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ, کیونکہ گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن جب بچے جاتے ہیں نانی کے گھر تو پھر وہاں یہ احتیاط نہیں ہوتی. اور 5واں کام یہ کرنا ہے, جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو. جب نکاح ہو جائے گا نا تو ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہو جائے گا, کیونکہ نیچر پہ آ گیا, اب وہ محفوظ ہو گیا. اگر شادی دیر سے کرو گے, غلط چیزوں کی عادتیں پڑ گئی, تو پھر شادی کے بعد برائی کم ہونے کا امید تو ہے, ختم ہونے کی 100% یقین نہیں ہے, کیونکہ پھر ایسا برباد ہوتے ہیں کہ زندگی برباد ہو جاتی ہے پھر. تو اللہ ان کمبختوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اسلام نے جو ہمیں ایک نیچرل لائف دی ہے, اس اسلام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کے بعد انسان کے چہرے پہ بہار آتی ہے, چمکتا لگ رہا ہوتا ہے نا, دولہا کے چہرے پہ رونق, دلہن کے چہرے پہ ایک نور. لیکن جو بدفعلی ہوتی ہے اس سے دونوں کے چہروں پہ نور آتا ہے, پھٹکار آتی ہے, پھٹکار آتی ہے. تو نکاح کو پروموٹ کرو, جو پیغمبروں کی سنت ہے, یہ نیچرل ہے, اس سے اولاد ملے گی. پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, ہر پیغمبر, جتنے بھی پیغمبر دنیا میں پیدا ہوئے نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوئے, ان کے ماں باپ کے نکاح ہوئے تھے. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پہ اللہ نے پیدا کر دیے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے, تمہارا خاندانی نظام تباہ, تمہاری فطرت ختم, اور اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کو لوط علیہ السلام والی قوم جو تھی نا, ان کے عمل سے اللہ کو بہت شدید نفرت ہے, بہت شدید نفرت ہے. اللہ نے اٹھا کے پٹک دیا تھا, تباہ کر دیا تھا. تو اس لیے اللہ کا واسطہ, کوئی شخص اس جرم میں مبتلا ہے, آج توبہ کر لے اور علاج کرے اپنا. انشاءاللہ اللہ سے مایوس نہ ہو, اس کا علاج ہو جائے گا. لیکن اگر اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل دیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.